السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ویور، آپ کا شکریہ، آپ اپنا انتہائی قیمتی ٹائم نکال کر ویڈیو کو واچ کرتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک گفتگو ہے وہ سابقہ ٹاپک کے ریلیٹڈ ہی ہے، بواسیر کی اقسام، یعنی کہ بواسیر کی سٹیج، کس سٹیج میں بواسیر ہے اور اس کی علامات، اسباب، بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کا گھریلو علاج یعنی کہ دیسی علاج بھی ہوگا، اور ساتھ ہومیوپیتھک طریقہ علاج، میڈیسن انشاءاللہ آپ سے شیئر کی جائے گی۔ تو کوشش کریں ویڈیو کو مکمل واچ کرنے کی۔ تو بواسیر ایک اذیت ناک اور تکلیف دہ بیماری ہے، جس کو ہوتی ہے اس کو اس کا خوبی اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بڑی آنت اور مقد کی سوزش کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ مقد کے اندر وریدوں کے پھول جانے کو بواسیر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بادی ہو، خونی ہو، اگر خونی ہے تو جب وریدیں پھٹتی ہیں تو خون نکل آتا ہے، اگر سوجن رہتی ہے تو بادی بواسیر تک ہی اس کو لیا جاتا ہے۔ اور یہ جو بواسیر کا مرض عام ہے، ٹھیک ہے، ہر دوسرے تیسرے بندے کو یعنی کہ لگا ہوا ہے، تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم لوگ ٹائم پاس کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ پھر ساری زندگی اس کی سزا بھگتتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بر وقت اس کی تشخیص جب بندے کو ہو جائے، پتہ چل جائے۔ آج کا دور بڑی انتہائی میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، ہر انسان اس کے اوپر گوگل سے، یوٹیوب سے سرچ کر کے یعنی کہ اس کے بارے میں جان سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو بڑھنے نہ دیا جائے، ممکن حد تک اس کی کمی کو مد نظر رکھا جائے، اس کی شدت کو بالکل یعنی کہ زیادہ نہ ہونا دیا جائے، شدت کو کنٹرول کیا جائے۔ بہترین اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیلف میڈیسن کے بجائے آپ اپنے معالج سے، اپنے قریبی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے ملیں، ان سے بات کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ہم لوگ جو ہوتے ہیں یہ ٹائم پاس کرتے ہیں، جب ٹائم پاس کرتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ساری زندگی ادویات پہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس کی جو کامن وجہ ہوتی ہے وہ بواسیر کی یعنی کہ کانسٹیپیشن ہوتا ہے، لیکن کانسٹیپیشن جو ہوتا ہے وہ ایک تو غذائی بے اعتدالی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دوسرا کبھی کبھار جو ہوتا ہے یہ آنتڑیوں میں خشکی بہت زیادہ باڈی میں، پوری باڈی میں ہوتی ہے، پھر آنتڑیوں میں زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ اور کچھ بواسیر خاندانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خاندانی ہے تب بھی ٹریٹمنٹ ہے، اگر خاندانی نہیں ہے تو پھر بھی اس کی ٹریٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور بواسیر کی اقسام جو ہوتی ہے یہ اندرونی بواسیر، بیرونی بواسیر، ٹرمینل ٹو اینس، ایکسٹرنل ٹو اینس، یعنی کہ اندرونی بواسیر، بیرونی بواسیر۔ تو دونوں جو ہوتی ہے، اینل جو اینس ہوتا ہے، ایک اندرونی جو ہوتی ہے وہ اینس کے اندرونی یعنی کہ اندر ہوتی ہے، اور بیرونی جو ہوتی ہے وہ اینس کا جو مقد کا بیرونی سطح ہوتی ہے، بڑی آنت کا آخری حصہ، وہاں پر یعنی کہ اس کے مسے وغیرہ نکل آتی ہے۔ اور اس کی جو وجہ ہے وہ آنتڑیوں کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، آنتڑیوں کی بیماری ہے، اور آنتڑیوں کی کارکردگی میں خرابی واقع ہونے سے، ٹھیک ہے، اگر آنتڑیاں اچھی طرح سے کام نہیں کرتی تو پھر یہ بواسیر کی یہ شدت پیدا ہوتی ہے۔ اور بعض پیشنٹ میں گرمی کے موسم میں اس کی شدت ہوتی ہے، ان لوگوں میں گرمی میں زیادہ پائی جاتی ہے جو پانی کا کم استعمال کرتے ہیں، تو ان کو گرمیوں میں زیادہ ہوتی ہے، کچھ پیشنٹ کو سردیوں میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج ان دونوں کی میڈیسن بتائیں گے۔ اگر یعنی کہ پانی اور ٹھنڈ کے جگہ پہ جانے سے اس کی بواسیر میں کمی ہوتی ہے تو پھر کون سی میڈیسن وہ یوز کرے، ہومیوپیتھی کی۔ اگر گرمی میں زیادہ ہو رہی ہے تو پھر کون سی میڈیسن یوز کرے، وہ یعنی کہ انشاءاللہ آج اسی ٹاپک میں، اسی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ خونی بواسیر ہوتی ہے جب وہ یعنی کہ وریدیں پھول جاتی ہیں، پھولی سے جب پاخانہ خارج ہوتا ہے، پھٹ جاتی ہیں، تو پھر خونی بواسیر ہوتی ہے۔ لیکن عمومی طور پہ جو بواسیر ہوتی ہے، خونی ہو یا بادی ہو، ایون کہ بادی میں بعض پیشنٹ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بلیڈنگ میں صرف بلیڈنگ ہوتی ہے، خون زیادہ نکلتا ہے، جس کی وجہ سے آگے پھر جسمانی کمزوریاں ہوتی ہیں، ایچ بی میں کمی آ جاتی ہے، یہ پھر آگے بنتا ہے۔ لیکن تکلیف بواسیر کی جو ہوتی ہے وہ اس پیشنٹ جو بادی بواسیر والا ہوتا ہے اس کو بھی زیادہ ہوتی ہے، جب اس کے مقد کے منہ پر مسے بن جاتے ہیں، مسے نمودار ہوتی ہے، جگہ سوج جاتی ہے، تو پخانہ کرنے میں، اسٹول پاس کرنے میں انتہائی تکلیف دہ کا یعنی کہ مرحلہ وہ ہوتا ہے، تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مقد پر تیز جلن، خارش ہوتی ہے،
پاخانہ اخراج ہونے میں تنگی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بھوک کی یعنی کہ اس میں کمی آ جاتی ہے، قوت ہاضمہ میں خرابی پیدا ہو کر تبخیر، تذابیت، گیس پیدا ہونے لگتی ہے، یعنی کہ اس طرح کا یعنی کہ وہ گیس جو ہوتی ہے اس کے نہ اخراج ہونے سے پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ بھرا بھرا رہتا ہے، ریکٹم ایریا میں بڑھاؤ سا یعنی کہ بھرا بھرا رہنا یہ فیل ہوتا ہے، چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، جسمانی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، کھایا پیا بندے کو اچھی طرح نہیں لگتا، طبیعت میں چچڑا پان آ جاتا ہے، طبیعت میں بے چینی ہو جاتی ہے، یہ ساری اس کی یعنی کہ جو ہوتی ہے وجوہات ہوتی ہیں۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب میں ذہنی دباؤ، ڈپریشن، اعصابی تناؤ، ان چیزوں میں انسان کو کوشش کرے نہ پڑے۔ یہ آج ہمارا ماحول ایسا بن جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان غصہ کر جاتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے، ٹریفک میں کہیں تھوڑی دیر رکنے پڑے تو انسان کی طبیعت میں بے چینی، غصہ کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا محفوظ رکھے گا انسان تو انشاءاللہ ایسی جو موذی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ مرغن غذائیں ہوتی ہیں، گوشت ہوتا ہے، تیز مرچ مسالہ جات ہوتے ہیں، چاول ہوتے ہیں، بینگن ہے، دال مسور ہے، فاسٹ فوڈ وغیرہ، مشروبات، بیکری مشروبات میں خاص کر جو ڈرنک ہیں، پیپسی، کوکو کولا، اس قسم کے ڈرنک جو ہوتے ہیں، یہ چیزوں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور سب سے کامن غلطی جو میں نے دیکھی ہے اپنی پریکٹس میں وہ یہ ہے کہ جب بندے کو بابتی یا خونی بواسیر ہوتی ہے نا، وہ مرچ مسالہ بالکل بند کر دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ غلطی کر رہے ہیں آپ، مرچ مسالہ مکمل بند نہیں کرنا، اس کو تھوڑا سا کم کرنا ہے۔ اگر مرچ مسالہ بند کر دیں گے تو پھر کانسٹیپیشن ہوگی۔ اپنے معدے میں جو ہمارا قدرتی طور پہ نیچرل اور پیدائشی طور پہ ہم چیز کھا پی رہے ہیں وہ چھوڑیں گے تو لازمی ہماری صحت خراب ہوگی۔ اس لیے جو تیز مرچ مسالہ جات سے منع کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے بازاری ہوٹلوں میں کھانا پکتا ہے وہاں پہ تیز مرچ مسالہ جات ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے موقعوں پر جو سالن وغیرہ بنتا ہے وہاں پہ تیز مسالہ جات استعمال کیے جاتے ہیں، ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ گھریلو نارمل بالکل اپنی مرچ مسالہ نہیں چھوڑنا، نارمل غذا میں اس کو لازمی شامل رکھنا ہے۔ یہ چیز بار بار میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ یہ ہم غلطی کرتے ہیں، بالکل ہم جو ہوتے ہیں وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس طرح کی ساری جو ہوتی ہیں غلطیاں ہم کھانے پینے میں کر لیتے ہیں، مرچ مسالہ چھوڑ دیتے ہیں جی، سوکھی روٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں جی، دہی سے گزارا کر لیتے ہیں، پیاز کھانا، او بھائی پیاز کھاتے ہو تو تذابیت کا مسئلہ ہے، تو پیاز نے کون سی تذابیت کم کرنی ہے؟ پیاز تو الٹا تذابیت والا ہی وہ سبزی ہے، اس میں تذابیت پائی جاتی ہے، تو وہ تو آپ جب پیاز سے روٹی کھائیں گے تو مسئلہ اس میں تیزی آ جائے گی۔ اس لیے جو نارمل غذا ہوتی ہے کھانا پینا، اس کو یعنی کہ لازمی طور پہ رکھنا چاہیے، بالکل بند نہیں کرنا۔ اس کا بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اس کا بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ موسم چاہے ٹھنڈا ہو یا گرم، گرمی ہو یا سردی ہو، کوئی بھی موسم ہو، کم سے کم ایک انسان کو 6 سے 10 گلاس پانی کے استعمال کرنے چاہیے۔ سگریٹ نوشی والے کو اس سے کمی کرنی چاہیے۔ کچی سبزیاں بطور سلاد استعمال کرنی چاہیے، ہر کھانے میں سلاد استعمال کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس چیزوں میں گوشت میں کوئی ایسی سبزی، اگر گوشت بنانا ہے تو گوشت میں سبزی ملا کر استعمال کریں۔ سادہ گوشت ہم زیادہ شادی بیاہ پہ کھاتے ہیں، پھر تقریب کا سامنا ہوتا ہے، یا عید قربان جو ہوتی ہے اس کے اوپر انسان کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، کوئی سے زیادہ رپورٹ ہوتی ہیں عید قربان کے بعد، لیکن ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گوشت جو ہوتا ہے اس میں سبزی ڈال کے استعمال کیا کریں، پانی کا زیادہ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے بچاؤ کے ممکن حد تک انسان جو ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ تیز مرچ مسالے کو کم کریں، سگریٹ نوشی وغیرہ کم کریں، فائبر والی سبزیاں کھائیں، پتے والی سبزیاں کھائیں، سلاد کھائیں، دہی میں جو ہوتا ہے وہ ہلکا سا پودینہ سبز پتی لے کے رگڑ کے اس کی چٹنی بنا کے ایک ٹائم وہ یوز کریں۔ مربع آملہ جو ہوتا ہے، مربع حریر جو ہوتا ہے، اس کو وہ خالی پیٹ استعمال کریں، اس سے یعنی کہ معدہ بھی درست رہتا ہے اور اچھی طرح سے ہاضمہ بھی ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کا گھریلو علاج، دیسی علاج، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے بہترین چقندر ہے۔ یہ ایک سبزی آپ کس کو کھائیں، پھل کھائیں، جو بھی ہے، لیکن اس کے پتوں کا بطور سلاد استعمال کریں تب بھی بہترین ہے، یا پتوں کو سالن بنا کے استعمال کریں تب بھی ٹھیک ہے۔
तीसरे नंबर पे इसके पत्तों को यानी कि काट के इसका कावा सा जैसे इस सब्ज़ चाय का बनता है इस तरह कावा बना के इस्तेमाल करें, फिर भी बेहतरीन मुफीद है। अंजीर का कसरत से लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अंजीर जो होती है ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल करें, 2-3 दाने रात को पानी में भिगो दें, सुबह निहार मुँह वो अंजीर खाएं और अंजीर खाने के बाद वही पानी इस्तेमाल कर लें। अगर सर्द मिजाज है तो फिर ये ऐसा नहीं करना, अगर गर्म मिजाज है, गर्मी फील होती है तो फिर इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। अंजीर वाले जो होता है जैतून का आयल ये इंतहाई मुफीद है, मुँह के मसों के ऊपर लगाने के लिए इंतहाई बेहतरीन है और इसको बतौर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर पेशेंट का मिजाज ठंडा है तो फिर इस आयल को आप इस्तेमाल करें, इसके लिए कब्ज़ यानी कि जो होती है वो बेहतरीन तरीके से हल हो जाती है। ये मुँह के मसों के ऊपर लगाने के लिए जो होती है वो बेहतरीन चीज़ होती है। और इसकी जो स्टेज है वो नॉर्मल स्टेज ये है कि जब इंसान को खारिश होती है मकद एरिया में यानी कि जलन होती है स्कूल पास करते हुए, ख़ास कर पहली इब्तदाई तौर पे जब वाशरूम बंदा करता है तो जलन होती है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद यानी कि वो जलन ख़त्म हो जाती है, बंदा ईजी हो जाता है, पेट भी अच्छी तरह साफ़ होता है। ये पहली स्टेज पे होती है। आखिरी जो इसके आगे स्टेज आती है वो ये होती है कि मसे फूल जाते हैं, मसे फूल जाते हैं, इंसान घंटों वाशरूम में बैठा रहता है, ठीक है। दूसरी स्टेज में चला जाता है जब मसे फूल जाते हैं। तीसरी स्टेज में ये होता है कि इंसान हाथ की मदद से पखाना खारिज करता है। दौरान वाशरूम जो मसे होते हैं वो रेक्टम जो होता है बाहर निकल आता है, ठीक है, अखराज मकद उसको कहते हैं। वो खुद बहुत थोड़ी देर बाद अंदर चला जाता है। और आखिरी स्टेज चौथी इसकी ये बनती है कि जब वो अखराज मकद होता है वो अंदर जाता ही नहीं है और हाथ के ज़रिए भी वो अंदर नहीं जाता, इतना यानी कि उसमें शिद्दत आ जाती है। तो अब इसका जो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है, ठीक है, होम्योपैथी में अगर यानी कि मकद में छोटे छोटे पतले नुमा यानी कि चुभन फील होती है, ऐसे फील होता है जैसे किसी ने मकद में लकड़ी घुसा दी है, लकड़ी के टुकड़ों के काटने की यानी कि दर्द हो, मकद में भराव फील हो, इस कमर में हल्का सा दर्द हो, यानी कि इस तरह की फील हो तो एस्क्यूलेस हिप मेडिसन जो होती है 200 में वो इस्तेमाल करें। कालनसोनिया जो होती है ये हमला ख़वातीन की कब्ज़ के लिए बेहतरीन मेडिसन होती हैं और साथ यानी कि कब्ज़ हो तो बेहतरीन इसका इफेक्टिव है। अगर ब्लीडिंग हो रही है, खूनी बवासीर है तो खूनी बवासीर में हेमामेल्स भी बेहतरीन काम करती है, मिलीफोलियम भी बेहतरीन काम करती है, पोर्टोफोलियम भी बेहतरीन काम करती है, लेकिन हेमामेल्स का नतीजा रिजल्ट जो है वो मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो हेमामेल्स आप जो है वो ब्लीडिंग हो रही हो और खून का रंग स्याही माइल हो, खून का रंग स्याही मैल हो, मसों में सोजश हो, खून की कसरत हो तो हेमामेल्स की ये अलामत होती है, इंडिकेशन होता है, तो फिर हेमामेल्स इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर जो पखाना पतला है और पतला होने की वजह से जब बंदा हवा अखराज करता है तो हवा अखराज होने के साथ उसकी पोटी भी निकल जाती है, उसका खौफ रहता है। तो इन चीज़ों में यानी कि एलोज जो होती है, एलोज बहुत बेहतरीन मेडिसन है। और दूसरी इसकी ये अलामत है एलोज की कि अगर ठंडे पानी से बंदा इस्तंजा करता है, ठंडे पानी से इस्तंजा करने से उसको रिलीफ मिलता है तो फिर अलोज मेडिसन उसकी बनती है। तीसरी अलामत ये है कि अंगूर के गुच्छों की तरह, गोशों की तरह उसके लटके हुए मसे हों तो अलोज इसके ऊपर बहुत इफेक्टिव मेडिसन है। मरीज़ के मिजाज में चिचड़ापन हो, वर्जिश नहीं करता, आरामदेह आज़ाद ज़िंदगी गुजारने वाला हो, शराब नोशी का आदी हो, जिस्म की कोई हरकत नहीं है, मसाला जात का शौकीन हो, तेज़ मिर्च मिसाल चटपटी चीज़ों खाने का आदी हो, कब्ज़ कोश अद्वियात का वो आदी हो, पेन किलर का आदी हो, तो इन सब अलामात पर नक्स फमी का बेहतरीन काम करती है। नक्स फमी का 230 में 200 में या 30 में रात के वक्त इस्तेमाल करें। अगर मकद में जलन है, खारिश है, बहुत ज़्यादा है, रात के वक्त सर की चोटी में भी जो होती है वो जलन फील होती है, बवासीरी खून बंद करने के लिए, सर के दर्द के लिए बेहतरीन मेडिसन जो है वो सल्फ़र है। सल्फ़र को सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतरीन काम करेगी। अगर बहुत ज़्यादा जो मकद है ढीला पड़ गया है
تو ڈھیلے پان کے اوپر جو ہے کلکیریا فلور جو ہوتی ہے 6x میں یہ بہترین کام کرتی ہے انشاءاللہ. یہ قبض کے لیے بھی بہترین ہے, پرانی بواسیر کے لیے بھی بہترین ہے. اگر ریکٹم ایریا, اینس ایریا, مقد کے ایریا کا جو کینسر ہے, کینسر کے لیے سب سے بہترین اور افیکٹو میڈیسن دو ہیں, نقص پیونیا اور نائٹرک ایسڈ. یہ دو میڈیسن مقد ایریا پوری جو مقد ہوتا ہے اس کو کور کرتی ہیں. وہاں پہ زخم ہو, بیک ہو, ریشہ ہو, اور یعنی کہ اس حد تک چلا گیا ہو کہ وہ کینسر کی طرف جا رہا ہو, تو ان کے لیے یعنی کہ یہ میڈیسن بہت بہترین کام کرتی ہیں. دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور آسانیاں پیدا کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اگر ویڈیو میں کسی جگہ آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی. واٹس ایپ پر کال کرنے کی بجائے آپ سے ریکویسٹ ہے میسج کریں, وائس میسج کریں, ٹیکسٹ میسج کریں, آپ کو فوری رپلائی ملے گا. یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.